والقلم وما يسطرون۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین میں انصار عزیز ندوی آج ایک اہم ترین موضوع بلکہ ایک تازہ موضوع لے کر کے آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں، جو آج صبح 4:30 بجے کا ہے، اور اس وقت پاکستان اور ہندوستان کے سوشل میڈیا پر ایک گھمسان مچا ہوا ہے کہ آخر جو ہندوستان دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے 300 دہشت گردوں کو مار دیا ہے سرحد پار پاکستان میں جا کر کے، تو ایک الگ الگ قسم کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ یہاں پہ پریس کانفرنس منعقد کیے جا رہے ہیں، اور اس کے رد میں پاکستان میں پریس کانفرنس منعقد کیے جا رہے ہیں۔ بہرکیف ناظرین دیکھتے ہیں کہ کیا حقیقت ہے اور کیا تفصیلات ہیں، یہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ اس سے پہلے ناظرین میں آپ سے درخواست کر لوں کہ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں، اور ہماری اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ بہرکیف ناظرین، پلوامہ حملے کے بعد ہندوستانی فضائیہ نے زبردست کارروائی کرنے کا دعویٰ کیا ہے، اور پاکستان میں گھس کر کم و بیش 300 دہشت گردوں کو موت کی نیند سلا دیا ہے۔ ایئر فورس کے جنگی طیارے نے منگل کی الصبح تقریباً 3:30 بجے یعنی 3:30 بجے پاکستانی سرحد میں گھس کر زبردست بمباری کی ہے۔ وزارت دفاع کے ذرائع کا کہنا ہے کہ اس آپریشن میں لیزر گائیڈڈ بم کا استعمال کیا گیا، جس نے بالا کوٹ، چکوٹی اور مظفر آباد واقع جیش محمد کے ٹھکانوں کو اور ان کے کیمپوں کو تباہ کر دیا ہے۔ میرے پیچھے جو جا رہے یہ سوشل میڈیا میں یہ ویڈیو شیئر کرنے کے بعد یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ وہی ویڈیوز ہیں جو حملے کی ویڈیو ہے۔ میں ہمارے ویڈیو ایڈیٹر سے درخواست کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو سامنے لا کر کے بھی دکھایا جائے۔ میڈیا ذرائع کا کہنا ہے کہ حملہ یلوسی کے پار بالا کوٹ سیکٹر میں ہندوستانی فضائیہ کے جنگی طیارے میراج 2000 نے پوری طاقت کے ساتھ کیا۔ اس حملے کی پاکستان نے بھی تصدیق کر دی ہے، لیکن کافی چیزوں کی پردہ پوشی ہو رہی ہے۔ دوسری طرف ہندوستان کے خارجہ سیکریٹری نے باضابطہ میڈیا بریفنگ کے ذریعے پوری تفصیل میڈیا کے سامنے رکھ دی ہے، اور واضح کر دیا ہے کہ دہشت گرد تنظیم جیش محمد ہندوستان پر بڑے حملے کی تیاری کر رہی تھی، اس لیے اس کے ٹھکانوں پر بمباری کر کے اسے تباہ کر دیا گیا۔ دراصل 26 فروری کی صبح سویرے 12 میراج 2000 جنگی طیاروں نے میراج 2000 یہ ایک جنگی طیاروں کے نام ہیں، جنگی طیاروں نے جیش محمد کے ٹھکانوں پر تقریباً 1000 کلو گرام بموں کی بارش کر دی۔ اس بم اندازی میں دہشت گردوں کے ٹریننگ کیمپ اور بیس کیمپ پوری طرح تباہ ہو گئے۔ خبروں کے مطابق پاکستان مقبوضہ کشمیر کے بالا کوٹ، چکوٹی اور مظفر آباد میں دہشت گردوں کے لانچ پیڈ بھی تباہ کر دیے ہیں۔ جیش محمد کا کنٹرول روم بھی نیست و نابود ہو چکا ہے۔ یہ ایک رپورٹ ہے، اور دوسری رپورٹ پاکستان مقبوضہ کشمیر کے کچھ علاقوں میں ہندوستانی فضائیہ کی بمباری کے بعد حکومت ہند کا پہلا باضابطہ پریس کانفرنس خارجہ سیکریٹری وجے گوکھلے نے کیا۔ میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے خارجہ سیکریٹری نے بتایا کہ جیش محمد فدائین حملے کی تیاری کر رہا تھا، اور اسی اندیشے کے پیش نظر فوری کارروائی کرتے ہوئے بالا کوٹ واقع جیش محمد کے کیمپ پر بم اندازی کی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ اس کیمپ کو مولانا یوسف اظہر چلا رہا تھا، جو کہ جیش محمد سربراہ مسعود اظہر کا سالہ تھا، اور اسے استاد غوری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ وجے گوکھلے نے میڈیا سے بات چیت کے دوران اس کی تفصیل پیش کرتے ہوئے کہا کہ بالا کوٹ میں جیش محمد کے ٹریننگ کیمپ کی ہندوستانی فضا نے تباہ کر دیا۔ اس میں جیش محمد کے کئی سینئر کمانڈر، دہشت گرد، فدائین اور ٹریننگ حاصل کر چکے جیش کے کارکنان مارے گئے۔ انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی وضاحت کی ہے کہ اس حملے میں کسی معصوم شہری کی موت نہیں ہوئی ہے، کیونکہ نشانہ جیش محمد کے ٹریننگ کیمپ کو ہی بنایا گیا تھا۔ خارجہ سیکریٹری نے پلوامہ میں ہوئے دہشت گردانہ حملے کا بھی میڈیا بریفنگ میں تذکرہ کیا، اور کہا کہ جیش محمد نے اس کی ذمہ داری لی تھی، اور ایسی خبریں موصول ہو رہی تھی کہ وہ مزید بڑے حملے کی تیاری کر رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو بار بار جیش محمد کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے کہا گیا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، اس لیے حالات کے پیش نظر ہندوستانی فضائیہ کو یہ کارروائی کرنی پڑی۔ ناظرین، قابل ذکر ہے کہ منگل کی صبح ہندوستانی فضائیہ کے 12 میراج 2000 جنگی طیاروں نے پاکستان مقبوضہ کشمیر کے بالا کوٹ، چکوٹی اور مظفر آباد علاقے میں جیش محمد کے ٹھکانوں پر تقریباً 100 کلو گرام بم گرایا۔ اس بم اندازی میں ایک اندازے کے مطابق تقریباً 300 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ حالانکہ خارجہ سیکریٹری نے ہلاکت سے متعلق کوئی تعداد نہیں بتائی ہے، لیکن میڈیا ذرائع کا کہنا ہے کہ ہلاکت کی تعداد 300 یا اس سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ حملے میں جیش محمد کے الفا 3 کنٹرول روم پوری طرح تباہ ہو گئے۔
IAF ذرائع اس حملے کو پاکستان پر ایئر اسٹرائک قرار دے رہے ہیں۔ تو ناظرین یہ ہوئی تھی تفصیلات جو ہندوستانی میڈیا بتا رہا ہے، یہاں سے جو پریس کانفرنس آیا ہے اور جو ویڈیوز آپ کے پیچھے اس وقت بتائے گئے ہیں وہ یہاں سے جو ہے سوشل میڈیا میں اس کو شیئرنگ کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہی ویڈیوز ہیں جو اس وقت منظر عام پر آئے ہیں جو حملے کے وقت میں فوج کی جانب سے لیا گیا تھا۔ ناظرین اس کے جواب میں پاکستان اس سے فوری طور پر انکار کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے سوشل میڈیا میں @surgicalstrike2 اگر آپ ٹویٹر پیج میں جا کر کے دیکھیں گے جو ہیش ٹیگ آج سب سے اوپر میں چل رہا ہے تو وہاں سمجھیے کہ پوری گھمسان لگی ہوئی ہے اور وہاں پر پاکستانی اور ہندوستانی سب لوگ مل کر کے جو ہے ایک دوسرے کا مذاق بھی اڑا رہے ہیں اور پاکستانی بالخصوص اس حملے کو لے کر مذاق اڑا رہے ہیں کہ جو ہے 300 کلو بم جو جب کشمیر میں گرایا گیا تو وہاں کا منظر کیسا تھا، اور جب یہ دعویٰ کر رہی ہے ہندوستانی فوج کی جو ہے وہ پاکستان میں گھس کر کے حملہ کیا ہے تو انہوں نے صرف درختوں کو جو ہے وہاں پہ نیست و نابود کیا ہے۔ میرے پیچھے ایک تصویر بدلے کی دیکھیے، اسی تصویر کو شیئر کرتے ہوئے جو صرف درختوں کا ہے، درختوں کی جو ہے شیئر کر کے وہ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو ہے یہاں پہ صرف درختوں کو جو ہے درختوں پر حملہ ہوا ہے وغیرہ وغیرہ، جبکہ انڈین میڈیا کہہ رہا ہے کہ یہ بہت ہی پرانی ویڈیوز ہیں، پرانی امیجز کو پاکستان شیئر کر کے دعویٰ کر رہا ہے، وہاں کے لوگ بلکہ سوشل میڈیا میں دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ پرانی تصویریں ہیں، یہ تازہ تصویریں نہیں ہیں۔ بلکہ اب ناظرین آئیے دیکھتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا اس حملے کو لے کر کے کیا کہہ رہا ہے اور سوشل میڈیا میں کس طرح کا رد عمل ہے۔ ایک اور اہم خبر ہے، اس حوالے سے بھی آپ سے جاننا چاہیں گے۔ بھارتی وزارت دفاع کی بے خبری، بھارتی میڈیا LOC کی خلاف ورزی پر ہیجان میں مبتلا ہے۔ بھارتی وزارت دفاع لا علم ہے اور بھارتی وزارت دفاع نے بھارتی میڈیا کے جھوٹے دعووں کی کلائی کھول دی ہے، کیونکہ جو بھارتی میڈیا ہے وہ ایک جانب کچھ اور تصویر دکھا رہا ہے، لیکن دوسری جانب بھارتی وزارت دفاع جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ان کو کوئی آفیشیلی کوئی انفارمیشن نہیں ہے اس حملے کے حوالے سے۔ اس حوالے سے بھی جان لیتے ہیں سلمان علی عوان سے۔ سلمان بتائے گا، ایک طرف تو انڈین میڈیا ہے، دوسری جانب بھارتی وزارت دفاع کا جو بیان ہے بالکل اپوزٹ ہے۔ جیسا کہ آپ اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں تو ہندو اخبار جو ہے اس کا ہم اسکرین شاٹ جو ہے اپنے ناظرین کو دکھا رہے ہیں، اس کے اوپر انڈین وزارت دفاع کے ترجمان کا جو بیان ہے وہ سامنے آیا ہے، اور انڈین وزارت دفاع کے ترجمان جو ہیں ان سے رائٹرز نے جو ہے وہ رابطہ کیا تھا، اور اس میں انڈین وزارت دفاع کے ترجمان کا کہنا تھا کہ ان کے پاس اس بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے، وہ نہیں جانتے کہ پاکستان کی فضائی حدود کی جو ہے وہ کسی قسم کی خلاف ورزی کی گئی ہے، اور جو انڈین میڈیا کے حوالے سے ایک ہیجان پیدا کر رہا ہے اور جو کچھ انڈین میڈیا پہ پورٹری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ویژول پاکستان بیشنگ کی جا رہی ہے، تو اس حوالے سے جو انڈین وزارت دفاع ہے اس نے بڑے دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ ان کی طرف سے پاکستان کی ان کے پاس اس وقت پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی کوئی اطلاعات نہیں ہے، اور وہ نہیں جانتے کہ پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی ہوئی ہے یا وہاں پہ کوئی کارروائی کی گئی ہے نہیں۔ انہوں نے حوالے سے میڈیا پہ آنے والی ان معلومات کو بالکل جو ہے وہ رد کر دیا ہے۔ جی، ان معلومات کو رد کر دیا گیا ہے۔ سلمان علی عوان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ بھارتی وزارت دفاع کی بے خبری ہے، بھارتی میڈیا LOC کی خلاف ورزی پر ہیجان میں مبتلا ہے۔ بھارتی وزارت دفاع لا علم ہے اور بھارتی وزارت دفاع نے بھارتی میڈیا کے جھوٹے دعووں کی کلائی کھول دی ہے۔ ایک جانب جو بھارتی میڈیا ہے وہ فیک ایک تصویر دکھا رہا ہے، فیک پروجیکشن کر رہا ہے اس حملے کے حوالے سے، جہاں پر کہا جا رہا ہے کہ LOC پر جو علاقے ہیں وہاں پر ٹیرر کیمپس کو نشانہ بنایا گیا ہے اور یہاں پر بھارتی طیارے بھی داخل ہوئے ہیں 12 کے قریب۔ لیکن دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ بھارتی وزارت دفاع نے بھارتی میڈیا کی جو دعووں کی کلائی کھول دی ہے۔ السلام علیکم۔ صبح اٹھے تو ہمیں پتہ چلا انڈین کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے سرجیکل اسٹرائک کی ہے، اور وہ یہ بھی کلیم کر رہے ہیں کہ 30 سے 40 کلومیٹر ہم اندر گھسے ہیں، اور وہ یہ بھی کلیم کر رہے ہیں ہم نے 300 سے 400 بندہ مارا ہے۔ خدا کے بندوں، 300 بندہ مارنا آسان کام ہے؟ یہاں پہ کتا مر جائے تو لوگ شور ڈال دیتے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ 30 سے 40 کلومیٹر اندر گھسنا معمولی بات ہے؟ اس کا مطلب ہے پورا شہر گھوم کے آئے ہیں۔ پاک جو ایئر فورس تھی وہ ریڈ الرٹ تھی، اگر جیسے ہی ان کو پتا چلا کہ وہ بارڈر کے قریب آ رہے ہیں، ہمیں وائلیشن ہو سکتی ہے بارڈر کی، ایئر فورس اڑی ہے، ان کو ریٹیلیٹ کر کے واپس بھیجا، اور وہ اپنا سامان چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں، جس کی وجہ سے سامان نیچے گرا ہے، تو 10 درخت شہید ہوئے ہیں ہمارے، اور بہت سارے زخمی ہو گئے ہیں، جس کا بدلہ ہم لیں گے انشاءاللہ۔ اور دوسری بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ دس از ایج آف پروپیگنڈا۔ انڈیا بارڈر کے قریب آ کے مڑ گیا ہے، اور وہ اپنے میڈیا میں ایک جھوٹ پھیلا رہا ہے کہ جو سچ ثابت ہو جائے گا، کیونکہ ایک فیمس آتھر نے کہا کہ آپ جھوٹ اتنا بولو کہ لوگ سچ۔ ناظرین بہرکیف مجھے نہیں لگتا کہ اس رد عمل پاکستان کا جو رد عمل اور میڈیا میں جو رد عمل کیا آ رہا ہے، کیا حقیقت ہے، یہ لوگ وہی بیان کر سکتے ہیں جو یا تو اس حملے میں
موجود ہوں یا پھر جو ہے جو وہاں پہ زمینی حقائق جانتے ہوں. لیکن تبصرہ اس پر یہ ہے کہ خود پاکستان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ان کے یہاں پر ان کا پورا ملک سب سے زیادہ دہشت گردانہ حملوں کو لے کر کے بڑا پریشان ہے, اور ہم لوگ دیکھتے بھی آئے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے وہاں پہ مسجدوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور کس طرح سے جو ہے الگ الگ قسم کے وہاں پہ جو ہے بم دھماکے ہوتے ہیں, خودکش بم دھماکے ہوتے ہیں, بہت ساری چیز. اور پاکستان ہمیشہ یہ دعویٰ کرتا آیا ہے کہ اس کو اندرونی سطح پر بہت زیادہ ہی نقصان پہنچایا جا رہا ہے. اگر ہندوستانی فوج یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ ایسے ٹھکانوں پر حملہ کر رہی ہے جن ٹھکانوں پر وہ لوگ موجود ہیں جن پر دہشت گردانہ لیبل لگ چکا ہے, اور وہ لوگ ہندوستان میں داخل ہو کر کے یہاں کے معصوموں کو مار رہے ہیں, یہاں کے فوجیوں کو مار رہے ہیں, اور جب پاکستان دعویٰ کرتا ہے کہ اس طرح کی دہشت گردانہ کارروائیوں سے وہ بھی پریشان ہے, تو اس کو خوش ہونا چاہیے پاکستان کو کہ جو ہے ہندوستانی فوج نے ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا ہے جو خود ان کے لیے بھی مشکلات کا باعث تھے اور ہندوستان کے لیے بھی مشکلات کا باعث تھے. اس لیے کہ یہ لوگ دونوں ملکوں میں دشمنی پیدا کرنے کا کام کر رہے ہیں. امن کا پیغام جب بھی جو ہے عام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو کچھ لوگ سرحد پار آ جاتے ہیں اور یہاں پر دھماکے ہوتے ہیں, اور پھر جو دوریاں پیدا ہوتی ہیں ہندوستان اور پاکستان میں اور امن چاہنے والوں میں, وہ دوریاں مزید بڑھتی ہوئی چلی جاتی ہیں. امن کا دعویٰ کرنا زبان سے بہت آسان ہے, لیکن پریکٹیکل فیلڈ میں اس کو لاہی عمل اور اس کو پریکٹیکل فیلڈ میں لانا یہ بہت بڑا مشکل ہے. خود پاکستان جب اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ دہشت گردانہ کارروائیوں سے پریشان ہے اور اس طرح کے لوگ وہاں پہ موجود ہیں اور اس طرح کے کیمپ بنا کر ہندوستان پر حملہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اور خود ان کے یہاں بھی اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں, اور اس کے جواب میں اگر ہندوستانی فوج کوئی کارروائی کرتی ہے, ابھی سچ کیا ہے, حقیقت کیا ہے, اس میں کتنے لوگ مرے یا نہیں, حملہ ہوا یا نہیں, اس کو ایک سائڈ میں رکھتے ہیں. پھر سوچتے ہیں کہ اگر ہندوستان نے اگر حملہ کیا ہوا عام شہریوں کو مارنے کے لیے نہیں, عام پاکستانیوں کو مارنے کے لیے نہیں, بلکہ ان کے کیمپوں, ان لوگوں کے کیمپوں کو, ان دہشت گردوں کے کیمپوں کو نشانہ بنانے کے لیے جو خود پاکستان کے لیے بھی مشکلات پیدا کرتے ہیں اور خطرہ ہیں اور ہندوستان کے لیے بھی خطرہ ہیں, تو اس میں خود پاکستانی عوام کے لیے بھی جو ہے خوش ہونا چاہیے کہ وہ ہندوستانی قوم نے اس طرح کے کچرے کو صاف کرنے کا کام کیا ہے. بہرکیف ناظرین, ہم لوگ وہی خبریں آپ تک پہنچا سکتے ہیں جو خبریں ہمیں سرکاری سطح پر ہم تک پہنچائی جاتی ہیں, اور جس انداز میں بریفنگ ہوتی ہے, پریس کانفرنس ہوتے ہیں, اور پاکستانی میڈیا بھی وہی بتائے گا جو وہاں کی حکومت کی جانب سے یا وہاں کی فوج کی جانب سے ان کو تفصیلات دی جاتی ہیں. لہٰذا سوشل میڈیا میں جو گھمسان ہے اور اس سرجیکل اسٹرائک کو پاکستان کے خلاف تصور نہیں کیا جا رہا, جبکہ میڈیا کہہ رہا ہے کہ یہ پاکستان کے خلاف ہے, جبکہ خود ہندوستانی پریس کانفرنس میں جن لوگوں نے جو پریس بریفنگ کی ہے انہوں نے صاف کہا ہے کہ یہ صرف دہشت گردوں کے خلاف جو ہے کارروائی ہوئی ہے, پاکستان کے خلاف کارروائی نہیں ہے, ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہے جو ہندوستان کے لیے بھی خطرہ ہے اور پاکستان کے لیے بھی خطرہ ہے. اور اس پریس کانفرنس میں صاف طور پہ کہہ دیا گیا ہے کہ ہم نے بار بار پاکستان سے کہا ہے کہ وہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرے, لیکن وہ نہیں کیا, تو ہم لوگ اس پر کرنے پر مجبور ہوئے ہیں. بہرکیف ناظرین, کیا حقیقت ہے کیا حقیقت نہیں ہے یہ میڈیا والے تو نہیں بتا سکتے. میں صاف کہتا ہوں, میڈیا والے تو چلا سکتے ہیں, وہ لوگ وہی بتائیں گے جو ان کو بتانے کے لیے کہا جائے گا فوج کی جانب سے, یا پھر وہ اپنے خدشات, اپنے شبہات یا اپنی جو ہے گمانات بیان کر سکتے ہیں. بہرکیف ناظرین, مجھے کل یہاں پر آخر میں رویش کمار کی ایک جو اس نے بلاگ لکھا ہے اس کے 2 پیراگراف آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ شاید انہوں نے حقیقت کہا ہو, یا بلکہ حقیقت ہی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ نیوز چینلوں میں جنگ کا مورچہ سجا ہوا ہے, ہیرو کو بختر بند کیے جانے کی تیاری ہو رہی ہے, تبھی خبر آتی ہے کہ ہیرو جنوبی کوریا میں عالمی امن انعام لینے نکل پڑے ہیں. یہ نریندر مودی جی کے سلسلے میں کہہ رہے ہیں رویش کمار جی. منموہن سنگھ نے ایسا کیا ہوتا تو بی جے پی صدر دفتر میں پریس کانفرنس ہو رہی ہوتی کہ جب ہمارے نوجوان مارے جا رہے ہیں تو ہمارے وزیر اعظم امن ایوارڈ لے رہے ہیں, چینل جنگ کا ماحول بنا کر شاعروں سے دربار سجا رہے ہیں, اور وزیر اعظم ہے کہ امن ایوارڈ لے کر گھر آ رہے ہیں. کہاں تو جیوتی بنے جالا کی بات تھی, ماں قسم بدلہ لے لوں گا کا طوفان تھا, لیکن آخر میں کہانی رام لکھن کی ہو گئی 1-2 کا 4 والی. مودی کو پتا ہے گودی میڈیا ان کے استعمال کے لیے ہے, نہ کہ وہ گودی میڈیا کے استعمال کے لیے. ایک چینل نے تو اپنے پروگرام میں یہاں تک لکھ دیا کہ الیکشن ضروری ہے یا ایکشن. جو بات افواہ سے شروع ہوئی تھی وہ اب گودی میڈیا میں سرکاری ہوتی جا رہی ہے.
मोदी के लिए माहौल बनाने और उनको इस माहौल में धकेल देने वाले चैनल डर के मारे पूछ नहीं पा रहे हैं कि मोदी है कहाँ, वो रैलियां क्यों कर रहे हैं, झांसी क्यों जा रहे हैं, वहां से आकर जनूबी कोरिया क्यों जा रहे हैं, जनूबी कोरिया से आकर गोरखपुर क्यों जा रहे हैं। जंग की दुकान सजी है, ललकार है मगर जंग ना करने के लिए फटकार नहीं है। वज़ीर आज़म को पता है कि गोदी मीडिया के पालतू सहाफ़ियों के औकात, जो एंकर उनसे 2 सवाल पूछने की हिम्मत न रखता हो, उसकी ललकार पर मोर्चे पर जाने से अच्छा है वो जनूबी कोरिया की राजधानी से अव्वल चले जाएं। चैनलों में हिम्मत होती तो यही पूछ लेते कि यहाँ हम चिल्ला चिल्ला कर गले से गोला दागे जा रहे हैं और आप हैं कि अमन अवार्ड ले रहे हैं, आप कहीं रवीश कुमार का प्राइम टाइम तो नहीं देखने लगे। जी हाँ नाज़रीन, रवीश कुमार अपने ब्लॉग में बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बयां करते हैं। मैं आज के प्राइम टाइम में जो उन्होंने हकीकत कहा था एक दिन पहले कि वो अमन अवार्ड लेकर के जा रहे हैं, शायद प्राइम टाइम देख कर के आज सुबह यह हमला किया गया होगा। बहरकैफ जो भी है नाज़रीन, हम सबों को अमन का दामन थामना होगा, दहशतगर्दों को उनके ठिकाने लगाना होगा, इसलिए कि दहशतगर्दों का कोई इस्लाम या मजहब नहीं होता। जी हाँ नाज़रीन, दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता और ना ही उनके लिए सरहदें होती हैं, वो सिर्फ दहशत फैलाना जानते हैं और उनके लिए कार्रवाई भी ज़रूरी है। बहरकैफ नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इस वीडियोस को देखें, दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करें और दुआ करें कि अल्लाह ताला दोनों मुल्क में अमन को बरकरार रखे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।